فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے اور اسی طرح دیگر مناسبتوں سے ڈیز منانا کیسا ہے؟ یہ سوال موجودہ حالات کے تناظر میں ہے کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فادر، مدر اور چلڈرن ڈے یعنی ماں، یوم مادر، یوم پدر اور ایسے ہی یوم چلڈرن یعنی اولاد ہم کہہ سکتے ہیں یا اطفال کہہ سکتے ہیں، ان ناموں سے جو ڈے منائے جا رہے ہیں یہ آج کل اس کا دائرہ کافی بڑھ چکا ہے۔ یہ چند دن نہیں رہ گئے ہیں بلکہ بہت سارے ایام ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج جو ہے وہ کسی بھی چیز کو ڈے کے ساتھ جوڑ کر کے اسے تاریخ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے سالانہ دہرایا جاتا ہے۔ اس مناسبت پر مزید بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، اس کے لیے جشن اور رسم کی شکل میں بہت ساری چیزیں منائی جاتی ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ سوال میں یہ بھی ہے، اسی طرح دیگر مناسبتوں سے ڈیز منانے کا کیا حکم ہے یا ڈیز منانا کیسا ہے؟ تو اس کا مطلق طور پر، عمومی طور پر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دن کسی مناسبت سے شریعت میں منانا جائز ہوتا تو دین اسلام کے اندر بہت سارے ایسے دن موجود ہیں، اسلامی تاریخ میں، سیرت میں ایسے بہت سارے دن موجود ہیں جو بہت قیمتی رہے ہیں، بہت ساری حیثیتوں سے وہ دن بہت بامانہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ڈے کسی نام سے کبھی نہیں منایا گیا۔ پیدائش کا جو دن منایا جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ اسی کی شریعت اسلامیہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بھی پیدائش نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ افضل ہیں پوری انسانیت میں، کائنات میں، آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اسے بھی منانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سراسر وہ بدعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اور اسی حکم میں دیگر لوگوں کی پیدائش کا دن وغیرہ ہے۔ تو دنوں کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کے دین کے اندر بہت سارے ایسے دن گزرے ہیں جو واقعی بہت اہم ہیں، لیکن اسے منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ غور کریں، صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور پہلی فیصلہ کن جنگ بدر کے نام سے ہوئی، جس کو المعرکۃ الفاصلہ کے نام سے جانتے ہیں، فیصلہ کن لڑائی، فیصلہ کن معرکہ، جس میں کفر و اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے کھول کر کے الگ الگ کر دیا، فرقان کہا گیا اسے۔ لیکن اتنے اہم موقع کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے یوم بدر کے نام سے نہیں منایا۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو واقعی اس فیصلہ کن دن کو منایا جا سکتا تھا، ہجرت کا دن ہے، اسے منایا جا سکتا تھا۔ ایسے ہی بہت ساری مناسبتیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے اور دیگر جنگوں کی مناسبتیں ہیں، لیکن کبھی بھی پوری اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا دن بھی بہت سارے لوگ مناتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی بھی شریعت اسلامیہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے دنوں کے منانے کی کسی بھی نام سے، کسی بھی مناسبت سے جو طریقہ چل پڑا ہے، اصل میں یہ اسلامی تہذیب اور کلچر سے بھی تعلق نہیں رکھتا، غیر مسلموں کی تہذیب ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے، ماڈرن تہذیب کے لوگوں کا طور طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی مناسبت کو دن کے ساتھ جوڑ کر کے کسی نام سے اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی یادگار قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، بچوں کو بھی اس سے بچائیں۔ دوسری جو بات ہے، دوسرا جو پہلو ہے اس مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو دن کے نام بنا دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت ساری سوچ کار فرما ہے۔ مثال کے طور پر فادر ڈے جو منایا جاتا ہے، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج کا جو دن ہے، فلاں سال کے فلاں مہینے کا فلاں دن جو ہے، فلاں تاریخ جو ہے، وہ باپ کی تکریم، باپ کی عزت کرنے کا دن ہے، باپ کا ادب اور احترام بجا لانے کا دن ہے۔ مدر ڈے ماں کی تکریم، احترام کا دن ہے، انہیں تحفے تحائف وغیرہ دینے کا دن ہے۔ ایسے بچوں کے دن کے نام سے جو دن منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے آج کل آپ دیکھیں گے کہ بیماریوں کے دن منائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یوم خواتین مناتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج غیروں سے مسلمانوں کے درمیان آ رہی ہیں، اور مسلمانوں کے بچے عصری اسکولوں میں، کالجز میں یا ایسے ہی
بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں، معاہد میں بچے پڑھتے ہیں جہاں اختلاط ہوتا ہے ادیان کا، مذاہب کا، ازموں کا، تہذیبوں کا، اس لیے یہ ساری چیزیں وہاں سے نکل کر کے مسلمانوں کے بیچ میں بھی آتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا کوئی دن منانا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اسلام کو صاف شفاف کھڑا رکھیں، اسے مختلف انداز کی تہذیبوں سے جوڑ کر اسے گدلا نہ کریں۔ اسلام مستغنی ہے اس بات سے کہ کہیں کی تہذیب لے، کسی کلچر کو نقل کرے، کسی کی تہذیب کو، کسی کی کلچر کو لے کر کے اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمان زندگی گزاریں۔ اسلام اس سے مستغنی ہے، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ بالا اور برتر ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس طرح کی جو چیزیں یا طور طریقے لوگوں کے یہاں عام ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا یہ دین اسلام اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کے اندر عزت سمجھنا چاہیے، اعتزاز بالدین، اپنے دین میں عزت اور شان و شوکت محسوس کرنا چاہیے۔ اس کی نقالی، اس کی غلامی، اس کے پیچھے چلنا، اس کی شریعت اسلامیہ میں میرے بھائیوں حقیقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک طرح سے مرعوبیت کا بھی نتیجہ ہے، اور ایک طرح سے یہ جس کو ہمارے علماء جو ہیں آج کل تمیع کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ہر ایک کا ساتھ دینا، ہر ایک کے ساتھ چلنا، اور ہر ایک کے شانہ بشانہ، ہر ایک کے قدم بقدم چلنے کی بات کرنا، جہاں جو جیسے کر رہے ہوں اسی طرح سے خود بھی کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو طریقہ چل پڑا ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ امعہ نہیں بننا چاہیے، یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امعہ انا معک کے معنی میں علماء استعمال کرتے رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں، جو آپ کر رہے ہیں میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رویہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام باعظمت ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عظمت کا احساس کریں اور اسلام کی تہذیب کو، اسلام کی تشخص کو اپنے لیے عزت کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔